السلام علیکم، لائرز ایڈوائز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مختار نامہ کے بارے میں۔ مختار نامہ کیا ہوتا ہے، اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے کسی قانونی کام کی تکمیل کے لیے کسی کو نمائندہ مقرر کرتا ہے تو اس تقرر کو مختار نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اختیار تحریری ہوتا ہے جسے باقاعدہ طور پر رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں آپ کہیں تو مختار نامہ وہ تحریر ہے جو کہ ایک بندے کو وہ سارے حقوق، وہ سارے اختیارات دے دیتی ہے جو ایک دوسرا بندہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو بیرون ملک ہے، ملازمت کرتا ہے اور اس کا کوئی کیس یہاں پہ عدالت میں چل رہا ہے اور خود وہ کسی طرح پیش نہیں ہو سکتا عدالت میں، اپنی حاضری پوری نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ اپنا بھائی کو یا والد یا اپنے کسی اور عزیز رشتہ دار کو اپنا مختار بنا دیتا ہے۔ وہ ایک تحریر لکھ کے دیتا ہے جس میں سارے اختیارات اپنے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ کیس کی پیروی کے بارے میں، وہ اس بندے کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی دو طرح کے مختار نامے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مختار نامہ عام اور ایک ہوتا ہے مختار نامہ خاص۔ مختار نامہ عام جو ہے یہ مختار نامے کی جو قسم ہے، اس میں اختیار دینے والے شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے ہر قسم کا اختیار مختار کو دے دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ کسی دوسرے کے بیاف پر اپنے سارے جو ہیں وہ کام کر سکتا ہے۔ قانونی کام جو ہیں، غیر قانونی کام اگر وہ کرے گا جس کا اسے مختار نامہ میں اختیار نہیں دیا گیا تو وہ اس پر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو جو مختار نامہ عام ہوتا ہے اس کا حامل شخص اختیار دینے والے کی طرف سے ایک سے زیادہ قانونی معاملات سر انجام دے سکتا ہے اور اس کی جگہ پر نمائندگی کر سکتا ہے، کیسز میں حاضر ہو سکتا ہے، وکلاء کی فیس جو ہوتی ہے وہ دے سکتا ہے، پراپرٹی وغیرہ لینی ہے، بیچنی ہے، وہ کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اپنے تمام اختیار جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے جو کہ اس بندے نے اسے دیے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مختار نامہ خاص ہے، اس میں اور مختار نامہ عام میں ایک جو فرق ہے، وہ بنیادی فرق یہی ہے کہ مختار نامہ خاص میں صرف کسی ایک کام کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے کہ یعنی کہ ایک کیس کی پیروی اگر اس بندے نے کرنی ہے تو صرف اس کیس کی حد تک ہی وہ کام کرے گا، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ اور باقی جس طرح مختار نامہ عام میں وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، تو اگر مختار نامہ خاص صرف کیس کے بارے میں ہے، کیس کی پیروی کرنی ہے، تو اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا، کسی قسم کا سودا یا پیسے کا لین دین کچھ نہیں کر سکتا۔ جو مختار نامہ خاص ہے اس میں جائیداد کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مختار نامہ عام میں یہ سارے اختیارات دیے جاتے ہیں، تو مختار نامہ خاص کسی کیس کی پیروی وغیرہ کی بارے میں لکھا جاتا ہے یا کوئی معاہدہ ہو تو اس کے بارے میں۔ تو جو اس کا طریقہ کار ہے وہ مختار نامہ باقاعدہ طور پر ایک اسٹمپ پیپر پر لکھا جاتا ہے جسے نوٹری پبلک سے رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، یعنی کہ اس پہ نوٹری کا ٹکٹ لگتا ہے اور رجسٹرار آفس میں رجسٹر کروایا جاتا ہے باقاعدگی سے۔ پھر اسے کسی تصدیق جو ہے وہ اس کی نوٹری پبلک بھی کر سکتا ہے، عدالت کا جج یا مجسٹریٹ، یا پھر اگر بیرون ملک میں بندے نے کروانا ہے تو پھر سفارت خانہ سے بھی تصدیق کروایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مختار نامہ تصدیق شدہ نہ ہو، غیر تصدیق شدہ مختار نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ مختار نامہ میں جو مختار کی طرف سے کیا گیا جو ہر قسم کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اختیار دینے والے کو ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین اگر بیچی گئی ہے یا خریدی گئی ہے تو وہ اگر مختار جو ہے اس نے خریدی ہے یا بیچی ہے تو اس کا جو اختیار دینے والا ہوگا تو وہ اسے قبول کرے گا، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے اختیار وغیرہ اس کو دے رکھے ہیں۔ اب یہ
سوال اٹھتا ہے کہ جی مختار نامہ کون کون بنا سکتا ہے؟ تو ہر پاکستانی شہری جو عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار، اب مطلب کہ قانون کے مطابق معاہدہ کرنے کا جو اختیار رکھتا ہے تو مختار نامہ جاری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اختیار دینے والا اپنے مختار کے فوجداری جرم کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر مختار نامہ میں دیے گئے امور کو سر انجام دیتے ہوئے کسی تیسرے فریق کا نقصان ہو جائے تو اختیار دینے والا خود اس کا ذمہ دار ہوگا، مختار اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جس سے اختیار دیا گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ جس نے اختیار دیا تھا وہ ذمہ دار ہے کہ کیوں اس نے ایسے بندے کو اختیار دیا، مختار نامہ دیا جو اس کی سمجھ نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے یہ ایک بہت نازک معاملہ ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر مختار نامہ بنایا جائے۔ اب مختار نامے کی میعاد کتنی ہوتی ہے، کتنی مدت کے لیے ہوتا ہے؟ تو مختار نامہ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے جاری کیا جاتا ہے اگر وہ پورا ہو گیا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک زمین کا کیس چل رہا تھا تو اس کے لیے ایک بندے نے اپنا دوسرے بھائی کو مختار بنا دیا کہ تم میری جگہ پر پیروی کرو، تو جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو یہ مختار نامہ ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ تو اس کے بعد جو بھی کام مختار آگے کرتا ہے تو وہ اس کا وہ تصور نہیں ہوگا کہ یہ اختیار دینے والے نے جو کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختیار دینے والا خود بھی جب چاہے مختار نامہ ختم کروا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رجسٹرار کے پاس اس کی منسوخی درج کروائے گا اور ساتھ ہی اخبار میں اس کی منسوخی کا اشتہار بھی دے دے گا تاکہ عام جنرل پبلک کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اختیار دینے والا خود فوت ہو جاتا ہے تب بھی مختار نامہ منسوخ ہو جائے گا، یعنی کہ ایک بندے نے جو مختار نامہ کسی کے نام پہ کر دیا ہے کہ جی تم میری جگہ پہ پیش ہوتے رہو، اگر وہ خود ہی فوت ہو جاتا ہے تو آگے جس بندے کو اس نے اختیار دیا تھا وہ اب آگے اس کے نام پہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس کا جو بھی فعل ہوگا وہ اللیگل ہوگا اگر یہ پہلا بندہ فوت ہو گیا۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، لیکن یہ معاہدہ تحریر کرنے کے وقت مختار نامہ عام اور خاص میں بنیادی جو فرق ہے اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو مختار نامے کے بارے میں تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا چیز ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس ویڈیو میں تو آپ نیچے کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میں واٹس ایپ نمبر میں اپنا دے دیتا ہوں، آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہو ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر قسم کے قانونی معاملات کی ویڈیوز آپ کو جلد از جلد ملتی رہیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔